ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظیم۔ رفقائے سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 سفروں میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 2 باتیں عرض کی گئی۔ پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر انسان پر کیا حق ہے، اور ایک شخص جب ایمان قبول کر لیتا ہے تو پھر اس نسبت اور اس نعمت کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ سب کے لیے لازم ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور دل و جان سے آپ کی تصدیق کریں۔ دوسرا، آپ کا حق اور آپ سے تعلق استوار رکھنے کی بنیاد اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمائی کہ دل و جان سے آپ کی تعظیم و توقیر کریں، آپ کا ادب اور احترام بجا لائیں۔ آج اس سلسلے میں اللہ جل شانہ نے جو آپ کا تیسرا حق بیان فرمایا اور جس سے ہمارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ہو سکتا ہے، چند باتیں اس حوالے سے عرض کی جا رہی ہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ وَنَصَرُوا، نصرت رسول یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر حق ہے، اور ہمیں جو نسبت امتی حاصل ہے اس کا شکر ہم یوں ہی ادا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کی نصرت کریں، دین کی نصرت کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ جو منصب عطا فرمایا رسالت اور نبوت کا، یہ منصب بہت بڑا منصب ہے، بڑا بھاری منصب ہے۔ یہ منصب کسی شخص کو اس کے مجاہدے اور اس کی ریاضت کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا نور کس سینے میں ودیعت فرمائے۔ تو اللہ چنتا ہے انسانوں میں کسی بندے کو اپنا نور پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وہ چنتا ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک قول ثقیل ڈال رہے ہیں، ایک بھاری ذمہ داری ہے جو ہم آپ پہ ڈال رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں رسول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ قم فانذر وربک فکبر، کہ بس اب قیام کیجئے۔ یہ منصب جو آپ کو سونپا گیا ہے، اس کے بعد آرام کا وقت نہیں بلکہ قیام کی ضرورت ہے۔ آپ کھڑے ہوں اور انذار کیجئے، آگاہ کیجئے کہ بدی کا انجام بد ہوگا، اور ہر انداز سے، ہر ادا سے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مکی دور ہمیں اسی انذار اور تکبیر رب کا نمونہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ جل شانہ اپنے رسول کی ذمہ داری صرف اتنی قرار نہیں دیتا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، فارغ ہو گئے، یہ نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے
کہ رسول جو بھی ہوں اپنے اپنے دور میں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ رب کی بڑائی کو پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں عملی طور پر نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ ارشاد ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، لیکن رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فریضہ انجام دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذمہ داری ملنے کے بعد اپنا تن من دھن اللہ کی بڑائی اور اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے وقف کر دیا، اور آپ نے یہ جہاد کیا، یہ عملی جد و جہد کی کہ انسان کی اپنی ذات میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، تجارت میں، زندگی کے ایک ایک شعبے میں اللہ کا نام اور اس کا حکم وہ بالا رہے، انسان اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا دوسرا حصہ، مدنی دور، یہ اس تکبیر رب کے عملی نفاذ اور اصلاحی جہاد کا ایک نمونہ نظر آتا ہے۔ ہم سفروں، یہ تو رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے لیے انذار کریں، تکبیر رب کریں، اور اس کے لیے عملی کوشش کریں، جد و جہد کریں، جہاد کریں۔ اس کے ساتھ ہماری کیا ذمہ داری ہے، امت کی کیا ذمہ داری ہے، اسے اللہ نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَنَصَرُوهُ، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دیں، میرا پیغام پہنچائیں، تو پھر امت کی یہ ذمہ داری ہے، ہر سننے والے کا یہ فریضہ ہے کہ اس پکار پر لبیک کہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دین کی نصرت کرے۔ یہ دین کی نصرت یہ بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو الصدق لے کر آیا، سچ لے کر آیا، دین لے کر آیا، وہ اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی، اس دین کی تصدیق کی، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تقوی انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جانا یہی کافی نہیں، اور اس سے ہم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کر دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا ہم نے دل کے کانوں سے سنا اور اپنے عمل سے اس کا جواب دیا۔ تبھی ہم متقی بن سکتے ہیں، تبھی اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ نصرت اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایک شخص کوئی بات کہتا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے حق کی آواز میں قوت پیدا ہوتی ہے اور داعی کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اکیلا دو گیارہ۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں رسولوں کے ایک عہد کا ذکر کیا۔ یہ نصرت کتنا اہم فریضہ ہے، کتنی اہم ذمہ داری ہے امت کے لیے کہ اللہ نے اپنے رسولوں سے، اپنے نبیوں سے اس کا عہد لیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ نے جو عہد لیے ان میں ایک عہد اللہ نے نبیوں سے لیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے۔
ہم سفرو سوچئے کہ جس عمل کے لیے اللہ اپنے نبیوں سے عہد لے رہا ہے، ہمارے لیے وہ عمل کتنا اہم ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پیام سنیں، آپ کی پکار سنیں، تو اس پر لبیک کہیں، اور جس طریقے سے ممکن ہو سکے ہم آپ کی نصرت کریں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اس حوالے سے مزید بات ہوگی، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سورہ آل عمران غزوہ بدر کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری تعداد کم، مقابل میں مشرکین کی تعداد زیادہ، ہم تمہاری مدد کے لیے 3000، پھر فرمایا 5000 فرشتے نازل کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ یہ جو ہم مدد نازل کرنے کا ذکر فرما رہے ہیں، فرشتوں کی تعداد کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہیں بشارت حاصل ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وگرنہ اللہ جتوانا چاہے تو اس کے لیے کسی کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہزاروں فرشتے نازل کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ لیکن اللہ انسانی نفسیات کے مطابق ہم سے معاملہ فرماتا ہے، ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ جب یہ فرماتا ہے کہ تم نصرت کرو، تو اللہ اس کا محتاج نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محتاج نہیں، لیکن عالم اسباب میں یہ ہمارا امتحان ہے۔ عالم اسباب میں ہم پابند ہیں کہ ان اسباب کو اور ان ذرائع کو اختیار کریں جن کے نتیجے میں ہمیں کامیابیاں اور نصرتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ ہم اس کے پابند ہیں۔ اور یہ امتحان اس لیے بھی ہوا کرتا ہے تاکہ قیامت میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں کو جو اتنے مرتبے ملے بلا وجہ ہی مل گئے۔ اللہ سب کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جسے ہم نے نوازا یوں ہی نہیں نواز دیا، بلکہ وہ لوگ اس کے اہل تھے، وہ ہمارے وفادار اور ہمارے جانثار تھے، انہوں نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اس لیے ہم ان کو اتنے بلند مرتبوں پر فائز کر رہے ہیں اور جنت کے یہ اعلیٰ مقام عطا کر رہے ہیں۔ تو اس آزمائش اور اس امتحان کے لیے اور لوگوں کے سامنے ان کی شان کو اور ان کی وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ یہ نصرت طلب فرماتا ہے۔ یہ نصرت کیسے ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ ایک مرتبہ پھر ذہن میں لائیں کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ یوں ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، تم کا خطاب اہل بیت سے ہے، صحابہ کرام سے ہے، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان اگر یہ لوگ لائیں گے جن میں قیامت تک کے سب انسان شامل ہیں، تو تب یہ ہدایت پائیں گے۔ تو جیسے ایمان میں اہل بیت اور صحابہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اسی طرح تعظیم و توقیر میں اور نصرت میں بھی اہل بیت اور صحابہ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہمیں نصرت اس انداز میں کرنی چاہیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، کہ اللہ خود اس کا ذکر فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ،
اگر تم نصرت نہیں کرو گے تو اللہ ان کی نصرت کر چکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اللہ نے ایک مونس، غم گسار، ایک ہمدرد اور بے مثال جانثار عطا فرما دیا۔ ان کی رفاقت کو اللہ اپنی نصرت قرار دے رہا ہے۔ ایسی نصرت ہونی چاہیے، اس انداز میں نصرت ہونی چاہیے جیسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، کہ جب پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے تو پھر کوئی فیصلہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور جب اللہ نے ان کو موقع دیا تو اللہ کی زمین عدل کے نور سے روشن ہو گئی۔ نصرت اسی انداز میں ہونی چاہیے جیسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ اللہ نے دولت اور ثروت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس دولت کو سینت سینت کے نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا اور فراخ دلی سے خرچ کیا۔ نصرت یوں ہونی چاہیے جیسے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، کہ بچپن میں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا حامی و ناصر بنوں گا، اور پھر قیامت تک اپنے اس عہد کو، اپنی وفات تک اپنے اس عہد کو نبھاتے ہیں، اور ہر میدان میں استقامت اور شجاعت کا جوہر دکھاتے ہیں۔ شجاعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک فطری جوہر تھا، حضرت علی نے اس کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ یہ چیزیں ہمارے لیے رہنمائی ہیں، اس میں ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہر شخص کو اللہ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اسے چاہیے کہ اپنی وہ صلاحیت اللہ کی رضا کے لیے اور دین کی اشاعت اور فروغ کے لیے استعمال کرے۔ یہ نصرت کی ایک صورت ہے۔ ایک نصرت کا انداز وہ بھی ہے جس کی بنا پر کچھ لوگوں کو اللہ نے انصار کے لقب سے ملقب فرما دیا۔ ارشاد ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور پھر اس ایمان کی خاطر انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت کی۔ فرمایا کہ یہی ایسے ہی لوگ کہ جو اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں اور اپنی جان قربان کرنی پڑے تو کر دیں، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی خاطر اور ایمانی رشتے کی بنا پر پناہ دیتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن۔ نصرت کا ایک انداز ہمیں غزوہ احد میں نظر آتا ہے کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سب کچھ قربان کر کے لیٹے ہوئے ہیں اور بالکل دم آخر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سلام بھیجتے ہیں اور وہ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں اور اپنی قوم کو وصیت کرتے ہیں کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تو جب اس انداز میں انہوں نے سلام بھیجا، یہ سلام قبول بھی ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے وہ مشرف بھی ہوئے۔ صاحبو، ایسا ہی سلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا کرتا ہے کہ جب انسان اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر اور آپ کے دین پر نثار کر دے، اور پھر جب سلام عرض کرتا ہے تو سلام مقبول بھی ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی نوید بھی لاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر دین پر حرف آ رہا ہو، دینی اقدار پامال ہو رہی ہوں، اور ہم محض صلاۃ و سلام پڑھنے پر اکتفا کریں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، لیکن عملی طور پر اپنی زندگی میں اور معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو برپا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، تو کیا ہمارے اس طرز عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دنیاوی حیات کے ساتھ اس جہان میں تشریف رکھتے تھے، اس موقع پر احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، احد، خندق اور پھر مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار رہے ہوں، اور ہم لوگ اگر یوں ہی کھڑے رہتے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے فداکار ہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں، لیکن عملاً کوئی قدم نہ اٹھاتے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جاتے؟ یقیناً آپ کی خوشی حاصل کرنے کا یہ طریق نہیں ہے۔ خوشی آپ کی تبھی حاصل ہوگی، سلام آپ کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہوگا کہ جب ہم صرف اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا اظہار کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ نصرت کن کی جائے، کیسے کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو، کسی حلقے سے ہو، کسی جماعت سے ہو، سب کو دین کے کام میں، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی نصرت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ فلاں شخص میری جماعت کا ہے یا نہیں، فلاں شخص کیا میرے پیر صاحب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر اس کا ہمارے پیر صاحب سے تعلق ہے، ہمارا پیر بھائی ہے، ہماری جماعت کا ممبر ہے، تو اس سے تو ہم تعاون کریں گے، نصرت کریں گے، لیکن اگر وہ ہمارے حلقے کا نہیں، ہماری جماعت کا نہیں، ہمارے مسلک کا نہیں، ہمارے پیر صاحب کا معتقد نہیں، تو پھر چاہے وہ کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن نے عمومی حکم دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تمام مسالک، تمام مذاہب سے بالا تر ہو کر ان جاہلی تعصبات کو توڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا، اسی طرح سے اللہ کی رحمت وہ نازل ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر پیر صاحب سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو امتی ہے، کیا یہ نسبت تمام نسبتوں سے بالا نہیں ہے؟ جب تک ہم اس نسبت کے حوالے سے نہیں سوچتے اور اس نسبت کا احترام نہیں کرتے، اللہ کی عمومی رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور نصرت کے لیے قبول فرمائے۔ آپ کی رفاقت کا شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔